الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غزوے پہ جانے کی اجازت دی اور اس غزوہ سے واپسی پہ حدیبیہ سے پہلے سن 6 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اس پہ مورخین کا اختلاف ہے کہ یہ واقعہ 5 ہجری کا ہے، لیکن غالب اکثریت کا خیال ہے کہ 6 ہجری کا ہے۔ اس واقعے سے سب سے بڑی بات جو پتہ چلتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بالغہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی ٹھنڈک کا کمال ہے۔ اور اگر اتنی حکمت، دانشمندی اور سلجھاؤ سے آپ کام نہ لیتے تو مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج یہ دونوں قبائل آپس میں لڑ پڑتے اور اسلام کے متعلق اب تک جو محنت ہوئی تھی وہ صفر ہو کر رہ جاتی۔ اتنا شدید ہنگامہ ہوتا کہ اس کی پوری مثال مدینہ منورہ کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی نہیں تھی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی پھر ایسی چیز پیش نہیں آئی۔ اور اگر اس موقع پہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ذرہ برابر اپنے مقام اور مرتبے سے حرکت کر جاتے، جنبش پیدا ہو جاتی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ اپنی بیٹی کی محبت غالب آ جاتی، یا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک جملہ کہہ دیتے تو مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی۔ کمال کی بات تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی، اور کمال کی بات تھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خاموشی کی، کہ ان کی خاموشی نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلحت پسند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی ٹھنڈک نے سارے معاملے کو بالکل ٹھنڈا کر دیا۔ اور آغاز یہاں سے ہوا کہ اس واقعے میں بہت سے لوگ ملوث ہیں، بہت سے لوگوں کے نام آتے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، ان کی اہلیہ، ان کی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی، اسامہ ابن زید، حسان ابن ثابت، حمنہ بنت جہش، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ام ایمن اور ان کے صاحبزادے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کی خالہ اور خالہ کے بیٹے حضرت مصطح عوف رضی اللہ عنہ، یہ سب کے سب، عبداللہ ابن ابی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ، یہ سب اس واقعے میں اپنی اپنی جگہ پہ تھے۔ اور کمال کا کام کیا ان لوگوں نے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ اور آغاز یہ ہوا کہ 6 ہجری میں آپ کو اطلاع ملی کہ قبیلے کے لوگ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور قریب ہے کہ مدینہ منورہ پر حملہ کر دیں، تو آپ نے انتظار نہیں کیا، تحقیق کروائی، بات ثابت ہو گئی اور آپ فوج لے کر چل پڑے۔ اور جب وہاں پہنچے ہیں تو قبیلے والے اس تیاری میں تھے اور آپ نے ان پر حملہ کرنے کی بجائے پہلے ہی انہیں جا لیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اسی موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، اور آپ نے مال غنیمت ان سے لیا، انہیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنایا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ پلٹے۔
معمول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ رکے اور مدینہ منورہ بس 2 منزلوں کے فاصلے پر رہ گیا تھا، قریب تھے، اور اچانک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اٹھو اور سفر کرو۔ قافلے والے اٹھے اور انہوں نے اپنی اپنی چیزیں باندھنا شروع کی، اور یہ وہ روایت ہے جو مختلف کتابوں میں مختلف جگہ پہ آئی ہے۔ صرف اکیلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں 6 جگہ اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اس سے اتنی چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ بار بار وہ اس روایت کو لا کر مختلف چیزیں ثابت کرتے ہیں۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، عروہ اور زہری کی روایت جو آتی ہے اس میں فرماتی ہیں یہی باتیں، اور فرماتی ہیں کہ بہت مال غنیمت لدا ہوا تھا اور ہم لوگ واپس جا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دیا اور قافلے نے اپنا سامان باندھا، اور میں اپنی ضروریات کی وجہ سے جنگل کی طرف گئی، اور میں اس وقت بہت زیادہ کم بدن کی تھی، میرے جسم پہ زیادہ گوشت نہیں تھا، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت مشکل سے 14-15 برس کی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میں واپس آئی اور میں نے دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، تو جس حوض میں مجھے بیٹھنا تھا، جس پردے میں، ہوتا یہ تھا کہ بانسوں پر پردے تان دیے جاتے تھے اور اس کو آدمی اٹھا کر اونٹ کے اوپر ایک خاص جگہ بنی ہوتی تھی، عورتیں ایسے سفر کرتی تھی تو اسے رکھ دیتے تھے، تو جنہوں نے میرے وہ چوکھٹا اٹھانا تھا وہ آئے جلدی میں، اور انہوں نے کوئی سوچا نہیں، پرواہ نہیں کی کہ میں بیٹھ چکی ہوں نہیں بیٹھ چکی ہوں، انہوں نے میرے وزن کو بھی نہیں جانا، اور میرا وزن بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، انہوں نے اسے اٹھا کر رکھا اور چل پڑے۔ اور میں اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر جب آئی ہوں تو وہاں نہ کوئی آواز سننے والا نہ کوئی آدمی دیکھنے والا، تو میں سمجھ گئی کہ یہ سب لوگ چلے گئے ہیں، اور مجھے پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے پہنچیں گے اور قیام ہوگا اور مجھے نہیں پائیں گے تو میری تلاش میں کسی کو بھیج دیں گے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور صفوان رضی اللہ عنہ جو بھی قافلے میں گری پڑی چیزیں رہ جاتی تھیں وہ پیچھے چلتے تھے ہمیشہ، اور لوگوں کی مختلف چیزیں تھیلے میں ڈال کر لے آتے تھے کہ بھی یہ چیز رہ گئی، یہ چیز رہ گئی، یہ کوتاہی اور کمی لوگوں کی وہ پوری کر دیتے تھے۔ صفوان رضی اللہ عنہ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے، اور انہوں نے بدر میں بھی شرکت کی تھی، بالکل جوان لڑکے تھے اس وقت، اور ان کا انتقال ہوا ہے ایک روایت کے مطابق شہادت ہوئی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور کچھ کہتے ہیں ان کی شہادت آرمینیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آرمینیا کو فتح کرنے کا حکم دیا تھا، اور آرمینیا میں ان کی شہادت ہو گئی، لیکن بہت بڑے آدمی تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ میں ان کا بڑا مقام تھا، اور وہ سوتے بہت زیادہ تھے۔ ان کی اہلیہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھتی ہوں اور یہ مجھے نماز کی وجہ سے تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، مارتا ہے، میں روزہ رکھتی ہوں، روزہ توڑنے کا حکم دے دیتا ہے، اور اس کی نیند اتنی زیادہ ہے، اس کا کردار یہ ہے کہ یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتی۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری بیوی قرآن یاد کیے ہوئے ہے اور اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھتی ہے کہ میں تنگ آ جاتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں چھوٹی صورتیں پڑھو، اور جب میں نہ ہوں تو پھر جتنا مرضی پڑھو، اور میں جوان لڑکا ہوں اور میری شادی ہوئی بھی ہے، اور اس کو دیکھیں یہ روزہ رکھتی ہے اور مجھے ضرورت پیش آتی ہے، کہتی ہے میں روزے سے ہوں، تو میں کہتا ہوں مت روزے رکھو۔ اور جہاں تک نیند کا تعلق ہے، میرے والد اور دادا کی نیند بھی ایسی تھی، لمبی تان کے سوتے تھے، اور میں تو بے ہوش ہو جاتا ہوں سوتے ہوئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہ مجھے اٹھاتی رہتی ہے اور میں فجر نہیں پڑھ سکتا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ نے فرمایا اچھا صفوان، پہلی دو باتیں تو تم جانو، مگر تیسری بات یہ ہے کہ جب اٹھو نماز فجر کی پڑھ لیا کرو۔ یہ ہے وہ دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کہتے ہیں یہ پوری امت کے لیے حکم ہے کہ جو آدمی نیند کی وجہ سے فجر نہ پڑھ سکے وہ گناہگار نہیں ہوگا، اور اسے چاہیے کہ جب اٹھے فجر پڑھ لے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں، نماز اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ اٹھے فجر پڑھے اور اللہ سے معافی بھی مانگے۔ یہ وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان جس قافلے میں جاتے تھے آپ فرماتے تھے تم پیچھے رہو اور جو گری پڑی چیز ہے وہ اٹھا کر لے آؤ۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں اس وجہ سے بھی بے فکری ہوئی اور میں سو گئی، اور پھر آئے اور صفوان نے مجھے یرانی قبل الحجاب، پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے دیکھ رکھا تھا۔ وہ میرے پاس آئے تو انہیں ایسے اندازہ ہوا جیسے کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے، تو انہوں نے آواز دی اور کہا یا نعمان قم، اور بہت سونے والے آدمی اٹھ جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، میری آنکھ کھلی، وہ میرے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ام المومنین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رہ گئی، کیا ہوا؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میرا ہار کھو گیا تھا۔ ہار کا قصہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا یہ ہوا کہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قافلے میں تھے، تو ان کا ہاتھ اپنے گلے پر پڑا اور انہیں خیال آیا کہ میں چھوڑ آئی ہوں، ہار کہیں گم ہو گیا۔ یہ وہ ہار تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے موقع پہ ان کی والدہ نے انہیں دیا تھا۔ چائنا کے موتی تھے، چائنا میں ایک پتھر ہوتا تھا بہت سخت، اس وقت چائنیز جو تھے تجارت کرتے تھے عربوں سے، اور وہ پتھر کا ہار تھا، اور اس پتھر کے متعلق یہاں پہنچ کے یہ محدثین کو پڑھنا، یہ جو ہمارے مولوی علماء صاحبان انکار کرتے ہیں نا پتھروں کی تاثیر کا، ان کا ان سے پوچھو یہ کیا موقع ہوا تھا۔ تو وہ پتھر ایسے تھے کہ بچے کی ولادت میں آسانی ہو جاتی تھی، اور بچے کے منہ میں اگر تھوک نہیں ہوتا تھا تو اس کی انگوٹھی پہناتے تھے، بچے کے منہ میں تھوک پیدا ہو جاتا تھا، اور کہتے تھے کہ یہ پتھر جو پہن لے اس آدمی پہ مصائب اور تکالیف آیا کرتی ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں بہت خوبصورت ہار تھا، اور وہ میں کہیں گم ہو گیا، میں واپس گئی، پلٹی تو قافلہ جا چکا تھا، تو میں نے انہیں بتایا کس طرح میرا ہاتھ گم ہو گیا تھا، میں لینے گئی تھی اور ایسے ایسے ہوا، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوئی اور وہ تشریف لے گئی ہیں۔ تو انہوں نے کہتی ہیں خدا کی قسم اس نے اونٹ بٹھایا اور دور جا کھڑا ہوا، جب اسے اطمینان ہو گیا کہ میں اونٹ پر بیٹھی ہوں تو وہ آئے اور اونٹ لے کر چل پڑے، نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، اور قافلہ مجھے خیال تھا ہم پہنچ جائیں گے، اور جب میں قافلے میں پہنچی ہوں تو قافلے والوں کو خود خبر نہیں تھی کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئی ہیں، ہر کسی نے غور ہی نہیں اس بات پر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بالکل رات کو چل چکے تھے تو نیند آ رہی تھی، آپ نے اگلے دن ظہر سے پہلے ہی فرمایا کہ قافلے کو روکو اور میں کچھ دیر آرام کر لوں، تو قافلے کو روکا گیا، جبکہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں سورج چڑھایا تھا اور میں داخل ہوئی ہوں اس قافلے میں، کسی نے کچھ نہیں کہا، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ کھڑا تھا، یہ خزرج سے تھا، اس نے کہا یہ قافلے کے بعد ایک لڑکا آ رہا ہے صفوان، اور یہ ہے تمہارا نبی جس کی بیوی اس کے ساتھ ایک رات باہر رہ کے آئی ہے، اللہ کی قسم یہ نہیں بچی۔ بس یہ ایک فکرہ تھا، اور عبداللہ ابن ابی کے اس فکرے نے آگ لگا دی ہر طرف کو، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھے پتا بھی نہیں تھا، میں جانتی بھی نہیں تھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا خدا کی قسم یہ ایک لڑکے کے ساتھ باہر رہ کے آئی ہے اور نہیں بچی، بس یہ ایک جملہ تھا، تباہ کن جملہ تھا، اوس اور خزرج لڑ پڑتے، یہ خزرج سے تھا، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں آئی اور آ کر اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، کوئی بات نہیں تھی، حتیٰ کہ ہم مدینہ جا پہنچے۔ ہوا یہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، انہیں پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ کہتی ہیں ایک دن میرے خالہ، میرے والد، ان کے خالہ زاد بھائی مستہ
مستح رضی اللہ عنہ خود بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے. ان کا نام تھا عوف. کہتی ہیں عوف کی والدہ میرے پاس آئیں اور شام کا رات کا وقت تھا, ہمیں جانا تھا باہر, تو ہم دونوں چلی گئیں اور جاتے ہوئے 3 مرتبہ عوف کی والدہ کو ٹھوکر لگی. ایک مرتبہ ٹھوکر لگی, کسی رسی میں پاؤں الجھ گیا اندھیرے میں, تو انہوں نے کہا ویح مستح, مستح میرا بیٹا برباد ہو جائے. پھر دوسری ٹھوکر لگی, پھر انہوں نے کہا دوسری مرتبہ جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا خالہ آپ جانتی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہے, اور آپ جانتی ہیں وہ بدری ہے, اور آپ جانتی ہیں کہ ان کو برا کہنا روا نہیں ہے. تو انہیں جب تیسری مرتبہ ٹھوکر لگی اور انہوں نے اسے مستح اپنے بیٹے کو کوسا, تو پھر میں نے کہا ام المومنین, میں نے کہا خالہ آپ کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہے میری بٹیا, یا بنیتی, اے میری چھوٹی بیٹی, تو جانتی ہی نہیں تیرے بارے میں کیا اڑ رہا ہے. یہ وہ جملہ تھا جو عبداللہ ابن ابی نے کہا, اور عبداللہ ابن ابی کے اس جملے کی لپیٹ میں آ گئے صفوان. مستح رضی اللہ عنہ آ گئے. مستح سے جو بات بڑی تو حضرت حسان ابن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر اس پراپوگنڈے میں آ گئے. چوتھی خاتون آ گئیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش ام المومنین تھی, اور زینب بنت جہش اتنی خوبصورت, اتنی نام و نسب والی, اتنی حصے دار تھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک موقع میں پھر کہتی ہیں ہی اللتی تسامینی من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ زینب بنت جہش تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں میری ٹکر کی شمار ہوتی تھی. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا پیالہ ٹوٹ گیا تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے توڑ دیا تھا. زینب رضی اللہ عنہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے اور اس کے درمیان انصاف کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اور مسکراتے رہے, ہنستے رہے. پھر زینب سے کہا تمہیں پتہ ہے یہ ابو بکر کا خون ہے, یعنی بہت ہی شریف ہے, یہ نہیں بولتی, ابو بکر کی بیٹی ہے, یہ تمہیں کیا جواب دے. ام المومنین رضی اللہ عنہ زینب بڑے پائے کی خاتون تھی, لیکن بہت متقی, بہت پرہیزگار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زینب تم کیا کہتی ہو عائشہ کے بارے میں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں فضول باتوں میں دخل دینا پسند بھی نہیں کرتی, نہ ایسی فضول بک بک میں سنتی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں بالورع, اللہ نے اس کو تقوی کی سزا سے بچا لیا, لیکن ام المومنین رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بہن ہمنا بھی آ گئیں. ہمنا 1, حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2, اور یہ تیسری طرف مستح عوف 3, اور عبداللہ ابن ابی یہ 4 آدمی مرد و عورت تھے. اور اس کی وجہ سے اب جو پراپوگنڈا شروع ہوا تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھے خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور جب میری خالہ نے بددعائیں دیں اور میری والدہ میرے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خالہ کے بیٹے تھے مستح یا عوف, مستح لقب تھا, عوف نام تھا ان کا, تو انہوں نے کہا اے میری بیٹیا تجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے بیٹے نے کیا بے پر کی اڑائی ہے؟ میں نے کہا بالکل مجھے نہیں پتا. ان کا ہاں میری بیٹی میں تجھے بتاؤں. اور پھر کہتی ہیں ہم جا رہی تھی جنگل کی طرف, وہ جو انہوں نے کہا کہ مجھ پہ تہمت لگائی ہے صفوان کے ساتھ, تو میں جنگل کا جانا بھول گئی, میرا جسم خشک ہو کر رہ گیا اور مجھے شدید بخار شروع ہو گیا اور میں رونے لگی اور کپ کپی مجھ پہ طاری ہو گئی. اور اس سے پہلے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور آتے تھے ہمیشہ, لیکن اب یہ ہوا کہ 20 دن سے مدینہ منورہ میں بیمار تھی. میری والدہ میرے پاس آتی تھی, میری تیمارداری کرتی تھی, اور میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکز نگاہ اب میں نہیں رہی ہوں. پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا, ولا ادری, مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ آخر اس تجاہل عارفانہ کا میرے سے کیا تعلق ہے. بس تشریف لاتے تھے اور کیسی گھر لج گئے, کیفتیکم, کیسی ہیں یہ, کیسے مزاج ہیں عائشہ کے, کیسی ہیں, ٹھیک ہیں, اور بس چلے جاتے تھے. تو میں سوچتی رہی کہ آخر بات کیا ہوئی ہے. یہ تھی محبت ام المومنین رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی محبت تھی. ایک دن فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو مجھے پتا چل جاتا ہے,
تو آپ نے ام المومنین کہتی ہیں میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا جب ناراض ہوتی ہو تو عام حالات میں محبت کی وجہ سے جب تمہیں غصہ آتا ہے نا تو تم کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ مزاج میں کچھ نہ کچھ گرانی ہے۔ فرماتی ہیں میں بھی مزاج کی گرانی سمجھ گئی مگر مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہے کیا۔ وہ تو آئی میں گھر اور گر گئی میں بستر پہ اور رونے لگی۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، مجھے دیکھا اور سمجھ گئے کہ اسے پتہ چل گیا ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے میرے والدین کے گھر بھیج دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں جاؤ، اور ایک غلام کے ساتھ مجھے میرے والدین کے گھر میں بھیج دیا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں اپنی والدہ کے پاس گئی، میں نے کہا والد کہاں ہے؟ اور میں رو رہی تھی، ان کا اوپر بیٹھے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت قرآن پڑھتے تھے، اتنا پڑھتے تھے، اتنا لا یملک عینیہ، اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں پا سکتے تھے جب وہ قرآن پڑھتے تھے۔ کہتی ہیں کہ میں والدہ کے پاس بیٹھ گئی اور میں نے کہا آپ دونوں کو میرا بالکل خیال نہیں ہے، آپ دونوں میرے بارے میں بالکل خدا سے نہیں ڈرتے، آپ دونوں کی میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، یہ میں کیا سن رہی ہوں، مدینہ منورہ میں کیا ہو رہا ہے؟ میری والدہ چپ ہو گئی اور میری والدہ نے کہا بیٹی ایسے نہیں کہتے، جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لوٹ۔ میں نے کہا والد کا؟ ان کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں والد بھی آ گئے۔ میں نے کہا والد آپ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کوئی بات نہیں کرتے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ چپ اور خاموش۔ میں نے کہا ماں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو والد کو پتہ ہے میرے بارے میں کیا؟ ان کا ہاں مجھے ہاں انہیں پتہ ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے نا؟ ان کا ہاں بالکل پتہ ہے۔ میں نے کہا آپ ابو بکر میرے والد، آپ والدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں میرے بارے میں کچھ نہیں کہتے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ بولے اور مجھے سمجھایا اور کہا میری بیٹی وہ اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹی میں کیا کروں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں بس پھر میں رونے لگی اور میں اتنی شدید مجھ پر سردی طاری ہوئی، میں بخار کے مارے کانپنے لگی، اور میری ماں نے گھر میں جتنے کپڑے تھے سب لحاف چیزیں لا کر مجھ پہ ڈال دیں، اور میں تھی کہ میری کپ کپی نہیں دور ہو رہی تھی اور مسلسل میں رو رہی تھی، اور میں کہہ رہی تھی آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں بات کرتے؟ اور کہتی ہیں کہ یہ حالت میری رہی اور میں روتی رہی۔ پھر میری والدہ نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے کہا بیٹی چلی جاؤ واپس۔ اور دیکھو جو بیٹیاں خوبصورت ہوتی ہیں نا اور شوہر کی مرکز نگاہ ہوتی ہیں، اور شوہر جس سے زیادہ محبت کرتا ہے باقی عورتیں پھر ایسی باتیں اڑایا کرتی ہیں۔ میں نے کہا میں بالکل واپس جانے والی نہیں ہوں، آپ مجھے بتائیں یہ مسئلہ کیا ہے؟ اور اتنے میں پھر آ گئی ایک عورت، اور وہ انصاری عورت تھی اور اس کے ساتھ بچے تھے، اور اس نے بیٹھتے ہی یہی قصہ شروع کر دیا کہ عائشہ ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ میں غور سے سنتی رہی کہ اچھا یہ جو کچھ مجھے عوف کی والدہ نے کہا ہے گویا کہ اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ تو بڑی غافل ہے اور میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے کچھ کھلا دے، تو میری والدہ نے اس کے بیٹے کو کھلایا اور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھی رہی۔ بڑا لمبا قصہ ہے، طویل، لیکن سیدنا ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اس موقع پہ سامنے آتی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ آگے سے بات کریں۔